بہنوں سنو، اما خدیجہ اسلام نہیں لائی تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی، میری ماں بہنوں سنو، لیکن دولت کی مالک تھی۔ اچھا پہلے ہی سے طلاق شدہ تھی، 2 شادی پہلے کر چکی تھی اما خدیجہ۔ کئی شادی کی تھی بولو؟ ارے زور سے بولو نا بھائی۔ 2 شادی کر چکی تھی، بیوہ تھی، کوئی اولاد نہیں، بیوہ تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے مکے کے اندر میں قربان جائیے جوانی کی دہلیز پہ آپ نے جب قدم رکھا اور تجارت کے لیے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیسے سے تجارت کرنے ملک شام گئے اور قربان جاؤ تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اس نوجوان کی شکل کو دیکھ کر یہ کہہ رہی تھی اپنے غلام سے کہ آج تک اتنا خوبصورت نوجوان اتنا حسین و جمیل نوجوان میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجی کس کے پاس؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ سوچو پہلے سے بیوہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما خدیجہ پہلے سے بیوہ ہیں اور ایک نوجوان کو پیغام بھیج رہے جس کی عمر 25 سال ہے۔ کتنی عمر ہے؟ ارے زور سے بولو۔ اچھا اما خدیجہ کی عمر کتنی ہے؟ 40 سال۔ اما خدیجہ کی عمر 40 سال، اب وہ بھی بیوہ، 2 شوہر سے چھوٹی ہوئی ہیں، بیوہ ہیں۔ اب پیغام کس کو دے رہی؟ 25 سال کا نوجوان کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا چچا پیغام آیا ہے، اور چچا بھی خوش کہ اچھی بات ہے، اگر پیغام آئے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میں تیار ہوں، میں نکاح کر لوں گا۔ میری ماں بہنوں سنو، یہ نوجوان ہمارا بچہ، یہ نوجوان خالی خوبصورت ڈھونڈے گا۔ لڑکا چاہے توا کا تلی ہو، اس سے پوچھئے گا نا ارے بیاہ کر رہے، بولا کریں گے گی، بولا کون لڑکی سے؟ بولا بیوٹیفل ہونا چاہیے، اس کو خالی بیوٹیفل چاہیے۔ کسی بیوہ سے شادی کیے ہو؟ ارے اس علاقے کے اندر میں کوئی نوجوان ہے، سنے ہو کہ کوئی نوجوان کسی بیوہ سے شادی کیا ہو؟ سننے کو نہیں ملے گا۔ اے نوجوانوں، اپنے نبی کی تاریخ کو پڑھو، اپنی نبی کی زندگی کو پڑھو۔ اللہ کے رسول کی عمر 25 سال ہے اور پیغام آیا ہے 40 سال کی بیوہ کا۔ آپ نے رشتہ قبول کر لیا۔ اچھا آپ کے چچا ابو طالب نے نکاح پڑھایا۔ کس نے نکاح پڑھایا؟ ارے زور سے بولو بھائی۔ آپ کے چچا ابو طالب نے نکاح پڑھایا، اور نکاح ہو جانے کے بعد اور قربان جاؤ پہلے سے کوئی اولاد نہیں تھی حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، 2 شادی ہو گئی تھی حالانکہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح کی تو اللہ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ 4 بیٹیاں دی۔ کتنی بیٹیاں دی؟ ارے زور سے بولو۔ سیدہ زینب سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے چھوٹی ام کلثوم، اس سے چھوٹی سیدہ رقیہ، سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا نکاح ہو گیا اور قربان جاؤ مکے میں کچھ لوگ جل بھی گئے، کچھ لوگ جلے، کچھ لوگ حسد میں جلے کہ خدیجہ نے اس لڑکے سے شادی کیوں کی؟ اس لیے بہت پیسہ والی تھی نا، بہت دولت والی تھی، سونے چاندی کی کمی نہیں، سارا مکہ قرضدار تھا۔ مسلمانوں سنو، سارا مکہ قرضدار تھا اما خدیجہ کا، سب پیسہ لے کر جاتا تھا۔ لیکن سنو، جب پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پرچار کیا، تبلیغ کیا، تو سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لانے والی اگر کوئی اسلام کا پرچار کیا، تبلیغ کیا، تو سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لانے والی اگر کوئی ہے تو اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے۔ سب سے پہلے عورتوں میں وحی پڑھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
میری ماں بہنوں سنو تو آپ کی تاریخ ہے، عورت نے سب سے پہلے کلمہ پڑھی. عورت کی کس نے پڑھی؟ ارے زور سے بولو نا بھائی. سب سے پہلے عورت نے کلمہ پڑھی ہے. ان کے بعد بچوں میں حضرت علی پڑھے ہیں، اب مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے ہیں. لیکن عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ اگر کوئی پڑھی ہے وہ اماں خدیجہ پڑھی ہے. سنو، شادی ہو گئی. اماں خدیجہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، اب یہ سونے چاندی کو لے کے میں کیا کروں گا؟ اب اس کا مالک آپ ہیں، سونا جمع کر دیا، چاندی جمع کر دیا. میری ماں بہنوں سنو، ساری دولت اماں خدیجہ نے اکٹھا کر دیا. کہا کہ یا رسول اللہ یہ ساری دولت آپ کے قدموں میں نچھاور ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خدیجہ ان دولتوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ کافی ہے. اے خدیجہ مکے میں اعلان کروا دو، جو اس دولت کا حقدار ہے، جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جو بیوہ ہے، جو مجبور ہے، یہ دولت اٹھا کر لے کر جائے. ساری دولت کو مکے میں بانٹ دیا گیا. غریب، مسکین، بیوہ، یتیم، بے سہارا. اور قربان جاؤ او نوجوانوں، ہو اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. او اللہ اسے راضی نہیں ہوتا. سنو، جب ساری دولت بٹ گئی مکے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا. کس کو بھیجا ہوئے بولو بھائی؟ ارے زور سے بولو بھائی. حضرت جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل جاؤ، میرے محبوب سے جا کر کہہ دو، میرے حبیب سے جا کر کہہ دو، اور قربان جاؤ خدیجہ نے آج جو اپنا مال میرے راستے میں خرچ کی ہے، لٹائی ہے، میرا سلام کہہ دو. خدیجہ کو میرا سلام کہہ دو. کون سلام کہہ رہا ہے؟ ارے زور سے بولو بھائی. اللہ سلام کہہ رہا ہے. اللہ سلام کہہ رہا ہے. کس کو؟ خدیجہ کو. اماں خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے کہ خدیجہ میں تمہیں سلام کرتا ہوں اس لیے کہ تم نے ساری دولت کو میرے راستے میں قربان کر دیا. میری ماں بہنوں سنو، عورتوں میں اللہ نے اماں خدیجہ کو سلام کیا، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے سلام کیا ہے. اور قربان جاؤ میری ماں بہنوں، بہت ساری یہاں پر بیٹھی ہیں، یہ مسجد کا جلسہ ہے، تعمیر و توسیع مسجد بلال. الحمدللہ میری ماں بہنوں یہاں پر جتنے آئی ہو، گلے میں چین ہے، ہاتھ میں کنگن ہے، کان میں جھمکا ہے، ناک میں بندہ ہے، پازیب ہے، انگلی میں انگوٹھی ہے. کتنی ماں بہن ہماری دینا چاہتی ہے، اللہ کے راستے میں لوٹانا چاہتی ہے، مسجد بنانا چاہتی ہو، انشاءاللہ تمہارے لیے میں 10 دعا کروں گا. میری ماں بہنوں یہ زیور پھر بنا لو گی، اللہ پھر پیسہ دے گا، پھر زیور بنا لو گی. لیکن آج اپنے زیور سے اللہ کا گھر بنا دو گی، اللہ یہاں بھی زیور پہنائے گا. جنت میں ہیرے جہرات کا زیوروں سے اللہ آراستہ کر دے گا، اس لیے کہ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا. کیا کہا حلیمہ نے، کیا کہا حلیمہ نے، آپ کو سنبھال